اس کا نکاح جس شخص کے ساتھ پڑھایا گیا تھا وہ نابینا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں نے پیسوں کے عوض اسے ایک امیر مگر نابینا شخص سے بیاہ دیا تھا جسے وہ چاہ کر بھی اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتی تھی۔ اپنی دلی خواہش کے تحت وہ سرخ ساڑی پہنے وہ خود سے لاپرواہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی، جبکہ عمر رئیس دھیرے سے قدم اٹھا کر قریب آتے اسے کمر سے تھام کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اس کی چیخ بے ساختہ تھی، اس کے سینے سے لگی وہ سہمی تھی، جبھی اس کی نگاہ اس کی نظروں سے ٹکرائی تھی جو آج معمول کے خلاف تھیں۔ خوابوں کا جہاں، وہ کیا ہوتا ہے؟ ازبا کے لیے وہ خوابوں کا جہاں اجڑ چکا تھا۔ اس نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا وہ جب بھی دلہن بنی سرخ ساڑی پہن کر اپنے شوہر کے ساتھ اس کی تعریف لیتی ہوئی اس کے گھر جائے گی، لیکن یہاں تو وہ سرخ ساڑی پہنے اپنی شادی کا ماتم منا رہی تھی۔ کچھ دن پہلے اس کی سوتیلی ماں نے اسے بتایا تھا اس نے ازبا کی شادی طے کر دی ہے، جس پر وہ بے حد پریشان تھی اور اپنی ماں سے پوچھتی رہی تھی وہ آدمی کون ہے جس سے اس کی شادی طے کی گئی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں نے مسکرا کر اسے دیکھا، وہ ہمیشہ ان کی بیٹی پر سبقت لے جایا کرتی تھی۔ ان کی سگی بیٹی بھی خوبصورت تھی، لیکن وہ منہ پھٹ اور بد لحاظ تھی، جس کی وجہ سے اسے کوئی پسند نہ کرتا اور رشتہ ہمیشہ ازبا کے لیے آتا تھا، جس پر اس کی ماں جل بھن جاتی تھی۔ اس کے بابا نے کہا تھا اس کی شادی کر دیں تو ان کی اپنی بیٹی کی بھی شادی ہو جائے گی، لیکن وہ کیا کہتی تھی، بہت اچھے گھر میں وہ اپنی بیٹی کی شادی کریں گی، لیکن اچانک ایک دن ان کے گھر ایک رشتہ آیا اور بدلے میں انہیں مالی معاونت بھی دی گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے انہوں نے یہ رشتہ فوراً قبول کر لیا تھا۔ ازبا کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی تھی، اور جب ہوئی تو اس نے بہت شور مچایا اور رشتے سے انکار کیا، جس پر اس کی سوتیلی ماں نے اسے شادی والے دن تک کمرے میں بند کر دیا۔ اس کے باپ نے غصہ کیا، جس کے سبب وہ مان گئی اور اس کی خواہش کے مطابق اسے سرخ رنگ کی ساڑی اس کے سسرال والوں نے لا کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی حیران ہوئی تھی کہ اس کے سسرال والوں کو کیسے معلوم اسے سرخ ساڑی پہننی ہے، لیکن اس کی دلی خواہش پوری ہو گئی تھی اور وہ بیوٹیشن کے ہاتھوں سے تیار ہو رہی تھی جو اس کے امیر سسرال والوں نے بھیجے تھے۔ ازبا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، جسے جانتی تک نہ تھی اس کی زندگی میں اچانک سے داخل ہونے والی تھی۔ اسے ابھی تک معلوم نہ تھا اس کے ہونے والے شوہر میں آخر کمی کیا تھی جس کی وجہ سے وہ ایک غریب لڑکی سے شادی کر رہا تھا۔ ازبا کو دلہن بنا کر ہال میں لایا گیا۔ جب دولہا ہال میں انٹر ہوا، ازبا کا چہرہ حیرت کے شدید جھٹکے سے اٹھا تھا، وہ مانو گونگ ہی ہو گئی تھی۔ دولہا اسٹک پکڑ کر چلتا ہوا اسٹیج پر آیا تھا، ابھی دونوں کا نکاح ہونا باقی تھا۔ اس نے اپنی سوتیلی بہن سے کہا تھا وہ اس نابینا سے بالکل نکاح نہیں کرے گی، لیکن اس کی بہن نے ڈانٹ دیا کہ امیر لوگ ہیں، دو آنکھیں ہی تو نہیں ہیں بس، باقی
तो सब कुछ है, और हैंडसम देखो कितना है। इसकी बात सुनकर अज़बा का दिल बंद होने लगा। इसके बाबा ने मिन्नत भरी नजरों से इसे देखा, तो इसे निकाह कबूल करना पड़ा। लेकिन दिल का क्या करती, जो इसे कह रहा था इसके साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। वो मुजरिम ना होकर भी ना जाने किस सजा को भुगत रही थी। अज़बा की रुखसती हुई तो इसके आंसू दिल पर गिरने लगे। हैंडसम और दौलत से क्या होता है? वो इसके साथ एक कदम चल भी नहीं सकता था। स्टिक की मदद से हॉल से निकलकर गाड़ी में बैठा था। अज़बा ने गहरी सांस लेकर खुद की बेचैनी को कम करने की कोशिश की, और गाड़ी सीधा आकर बड़े से बंगले के पास रुकी। बंगला काफी ऊंचा था। इसने सर उठाकर देखना चाहा, तो इसके भारी दुपट्टे ने नाकाम बना दिया। वो सर झुकाकर गाड़ी से निकली, और इसका दूल्हा ना जाने निकलने के बाद कहाँ गायब हो गया था। इसे कमरे में लाकर बिठाया गया। दूल्हे की माँ नहीं थी, बस दो बहनें थीं जो शादी के लिए दूसरे मुल्क से आई हुई थी, और वलीमे के बाद इन्हें वापस जाना था। इसके माँ बाप यके दीगर बात चल बसे थे, और एक भाई था जो उमर रईस का जुड़वा भाई था। वो शादी में ना जाने क्यों नहीं आया था। वो सुर्ख साड़ी पहने, दुपट्टा उतारे, खुद से लापरवाह कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था वो इस कमरे से और इस नाबीना की जिंदगी से कहीं दूर भाग जाए, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। इसने गुस्से से हील्स पाँव से उतारी, और कालीन पर जैसी नाजुक पाँव रखा, यूं लगा वो नैम से गद्दे पर चल रही हो। वो अभी सुकून की सांस भरती कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला, और इसका शौहर स्टिक की मदद से कमरे में दाखिल हुआ। उमर रईस धीरे धीरे से कदम उठाकर स्टिक एक जानिब फेंकने के बाद इसके करीब आते इसे कमर से थामकर अपनी जानिब खींच चुका था। इसकी चीख बेसाख्ता थी। वो इस इफ्तिदा के लिए तैयार न थी, इसलिए कटी पतंग की तरह इसके सीने से जा लगी। वो सहमी थी जब ही इसकी निगाह इसकी नजरों से टकराई थी, जो आज मामूल के खिलाफ इसकी जानिब देख रही थी। अज़बा, जो इससे लड़ने की तैयारी में थी, लबों पर जबान फेर कर इसे देखने लगी। आप आप ऐसे क्या देख रहे हैं? इससे खदशा हुआ कि वो इसे देख सकता था। दिल की निगाहों से देखने पर कोई पाबंदी तो नहीं है ना बेगम? इसने मुस्कुराते लहजे में कहा, तो अज़मा ने नफी में गर्दन हिलाई। नहीं, वो तो मैं बस पूछ। इसने गंभीर लहजे और सख्त वजूद को देख अज़बा की जान हवा हुई थी, और इसके आने से पहले प्लान बना रही थी कि वो इसे खुद से दूर रखेगी, और कहेगी वो कहेगी। इसके सामने आते ही इसके सारे प्लान गायब हो गए थे। इसके बाजुओं में कैद वो कुछ करने या कहने के काबिल नहीं रही थी। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? इसने सरसरी लहजे में पूछा, तो अज़वा ने फौरन नफी में सर हिलाया, जैसे वो देख सकता हो। नहीं, वो मैं नविस हूँ। इसने दूर होने की कोशिश करते हुए कहा, तो वो इसे मजीद करीब किए।
اس کے چہرے کے نقوش پر اپنی گرم سانسیں چھوڑنے لگا۔ مجھے یقین ہے میں نے ایک بہترین لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ اس کی آواز سن کر ازبا نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ آپ نے آپ نے مجھے چنا ہے، لیکن آپ تو… اس کے ذہن میں کافی سوال تھے جن کے جواب اسے چاہیے تھے، ورنہ وہ پریشان ہی رہتی۔ میں محسوس کر سکتا ہوں، اور میں نے تمہیں ایک جگہ محسوس کیا تھا، اور میں جان گیا تھا تم ہی ہو جو مجھ میں روشنی پیدا کر سکتی ہو اور مجھے اندھیروں سے نکال سکتی ہو۔ اس کی پہیلیوں پر ازبا کا دماغ گھوم گیا۔ برائے مہربانی مجھ سے دور رہیں۔ ہماری پسند کی شادی نہیں ہوئی ہے جو آپ پہلی رات آ کر مجھ سے کوئی بھی مطالبہ کریں۔ ازبا نے پھڑ پھڑاتے ہوئے دور کرتے اسے کہا تو وہ مسکرانے لگا۔ پسند میں نے پہلے کر لیا تھا، تم اب کر لو، کچھ بگڑے گا نہیں ہمارا۔ اس کی گمبھیر آواز کو کان کے پاس سن کر ازبا اچھلی تھی۔ وہ اس کو کلائی سے تھام کر اس کی گردن کے پاس سے اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ تو تم اندھے کیسے ہوئے؟ اس نے گھبرا کر سانس بحال کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اسے کمزور سمجھ کر آپ سے تم پر آ گئی تھی، بچپن سے۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے میری آنکھوں سے؟ تمہاری خوبصورتی میں محسوس کر سکتا ہوں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اس کے سرد لہجے پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی کہ وہ ڈر گئی۔ اس کا قریب آنا اور اتنے پختہ لہجے میں بہت کچھ باور کرانا کافی تھا کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے سہم کر کہا، تو عمر رئیس کے چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ سو جاؤ۔ وہ فوراً سے اسے بھاگی جیسے کسی ریت قید سے رہائی مل گئی ہو۔ ساڑی پہن کر سوگی؟ اس نے پوچھا تو ازبا حیرت سے بیڈ پر سے اٹھی۔ اب اس ٹپٹ سی سوچ آئے گی کہ مجھے کیسے پتا ہے نا؟ میرے قریب آئی تھی، میں محسوس کر چکا ہوں تم نے کیا پہنا ہوا ہے۔ سارے فالتو سوال تمہارے دماغ میں ہی گھر کیے ہوئے ہیں۔ اس کی بات سن کر ازبا نے سر جھٹک کر کپڑے نکالتے ہوئے واش روم کی راہ لی تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی تو عمر رئیس کے ہاتھوں میں اس کا نائٹ سوٹ تھا۔ اس نے آواز پر گردن اٹھائی تو ازبا کو یوں محسوس ہوا اس نے ازبا کو اندر تک جھانک کر دیکھ لیا ہے۔ ازبا محتاط انداز سے چلتی ہوئی بیڈ پر آئی اور آ کر لیٹ گئی۔ وہ واش روم میں گیا تو ازبا کو لگا اب وہ سانس لے سکتی ہے۔ وہ سوچ رہی تھی اندھا ہے تو اسے ڈرا دھمکا کر رکھ لے گی، وہ تو الٹا شیر کی طرح دبانے والا نکلا تھا۔ کافی دیر تک وہ سوچتی رہی اور پھر واش روم کا جیسی دروازہ کھلا عمر باہر آیا اور ادھر ازبا نے فوراً سے آنکھیں بند کر لی تھی کہیں وہ اس کے ساتھ محبت بھری باتیں نہ کرنی شروع کر دے۔ اس نے بیڈ پر لیٹ کر لائٹس آف کی اور کمفرٹر تان کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ازبا نے چور نظر اس پر ڈالی۔ وہ پلٹ کر اس کی جانب رخ پھیر گیا تو ازبا نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ میں نے سنا تھا لڑکیوں کو نئی جگہ پر نیند نہیں آتی ہے، اور یہاں میری خوبصورت بیوی
بیوی سو رہی ہے۔ اس کی گمبھیر آواز ایک بار پھر پاس سے گونجی تو وہ گھبرا سی گئی۔ ہاں، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، میری تو آنکھ بھی لگ گئی ہے، اس نے بے وقوفی سے جواب دیا تو عمر رئیس ہنس پڑا۔ اچھا، آنکھ لگنے کے بعد جواب بھی دے لیتی ہو؟ اس کی بات سن کر ازبا نے تھوک نکلا۔ بھلا اسے جواب دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ اگر اس کے ساتھ کچھ کر بیٹھا تو؟ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا۔ ازبا کئی پل تک اسے دیکھے گئی، پھر اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد عمر اٹھا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس کا رخ ایک دروازے کی جانب تھا۔ اس کے قدم آہستہ مگر مضبوطی سے اٹھ رہے تھے۔ اس نے ایک دروازہ کھولا تو اس کی ہم شکل کا ایک اسی کی عمر کا شخص نظر آیا جو رئیس کا جڑواں بھائی تھا۔ بھائی، اس نے عمر کو دیکھ کر آواز لگائی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بھائی، وہ تڑپ رہا تھا۔ بھائی کی جان بولو۔ اس نے مضبوطی سے اسے تھاما ہوا تھا۔ وہ سن نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کا ذہنی توازن کچھ سال پہلے خراب ہو ہوا تھا۔ 7 سال کی عمر میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کے بعد سے اس کے بھائی نے اپنے سننے کی صلاحیت کھو دی تھی۔ عمر نے اسے اشارے سے بات سمجھائی تو وہ سمجھ کر بھائی بھائی کرنے لگا۔ 7 سال کی عمر تک اسے جو لفظ یاد تھے وہ وہی بولتا تھا اور بھائی اسے کبھی بولتا ہی نہیں تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے بھائی کو ساتھ پایا تھا جبکہ اس کی بہنیں اس کی خدمت کر کر کے بیزار تھیں۔ عمر نے اسے دوا کھلا کر سلا دیا اور خود کمرے میں چلا آیا جہاں ازبا پرسکون سی نیند لے رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ دوسرے دن ولیمہ تھا اور سب تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ صبح اٹھ کر ازبا تیار ہو کر باہر آئی تو سب ناشتہ کر رہے تھے۔ ان سب نے ازبا کو خوش آمدید کیا اور وہ جا کر عمر کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ازبا، تمہیں بھائی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی بہت اچھے ہیں، اپنے سارے کام خود سے کرتے ہیں، بلکہ تم کہو گی تو تمہارے 10 کام کر دیں گے اور کبھی کبھی یوں لگے گا یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، کبھی کبھی تو ہم بھی رہ جاتے ہیں۔ اس کی نن نے عمر کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، وہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ ایک ملازم وہاں عمر کے بھائی کو ناشتہ کروا رہا تھا۔ وہ مسکرا کر ازبا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ عمر سے بہت ملتا تھا۔ دونوں کے نقوش میں تھوڑا سا فرق تھا جبکہ آنکھوں کا رنگ بالکل مختلف تھا۔ ناشتہ سب کرتے ہوئے ولیمے کی تیاری کرنے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ ازوا نے پہلی بار اتنے اچھے ناشتے دیکھا تھا۔ اس نے کافی کا مگ عمر کے پاس دیکھا جو بھاپ اڑا رہا تھا۔ اس کی کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے چالاکی سے عمر کے کافی کا مگ اپنی جانب کھسکا کر اپنا مگ اس کی جگہ پر رکھ دیا اور اسے بے وقوف بنا کر ازبا مزے سے اس کی گرم کافی پی رہی تھی۔ چیٹنگ کرنا بری بات ہوتی ہے۔ اس کی حرکت دیکھ کر عمر کا بھائی بھی چیخ رہا تھا۔
جبکہ وہ اس کے گردن موڑنے پر گڑبڑا سی گئی تھی۔ وہ یہ کافی گرم، وہ کچھ کہنے لگی تھی جب عمر نے اس کی کافی اٹھا کر پی لی۔ اٹس اوکے، اس نے کہتے ہوئے ٹھنڈے کافی کے گھونٹ بھرے۔ وہ وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو یہ سوچ کر دوپٹہ اتار پھینکا کہ اس کا شوہر نابینا ہے، اور مزے سے تیار ہونے لگی۔ اسے پارلر جانا تھا۔ وہ بیٹھا ہوا کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ ازما نے اچانک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ازبا کا سانس اٹک سا گیا۔ نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا وہ دیکھ سکتا ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا وہ کر لے گا کام، اس نے جواب دیتے کال کٹ کر دی۔ ازبا چادر پہن کر باہر نکلی اور ملازم سے پارلر میں چھوڑ آیا تھا۔ ولیمے کی تقریب تک سب ہال آ چکے تھے۔ ازبا بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ عمر بھی کسی سے کم نہ تھا۔ اس رات وہ جب واپس گھر لوٹے تو ایک قیامت ابھی ان پر ٹوٹنا باقی تھی۔ عمر کے بھائی کی حالت بگڑ گئی تھی اور وہ سب ازبا کو گھر چھوڑے ہاسپٹل بھاگے تھے۔ اس کا علاج چل رہا تھا، لیکن اس کا ذہنی توازن بگڑتا جا رہا تھا۔ عمر بے حد پریشان تھا۔ ازبا چینج کیے بے چینی سے ان سب کا انتظار کرنے لگی تھی، لیکن کوئی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس نے گھبرا کر عمر کو کال کی، اس نے نہیں اٹھائی تو وہ بے چین ہو گئی۔ اللہ، کیا ہوا ہوگا؟ وہ کسی کو اس حال میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی جس حال میں وہ دونوں بھائی تھے۔ پھر صبح وہ سارے آئے تو ان کے چہرے سفید پڑے ہوئے تھے۔ عمر کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ازبا ابھی کچھ پوچھتی کہ پیچھے سے میت گھر میں آئی۔ ازبا نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بھائی، اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ یہ جیسی اس گھر میں آئی ہے سب کچھ بگڑ گیا ہے۔ اس کی 4 سالہ چھوٹی بہن نے ازبا پر الزام لگایا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے قدم اٹھانے لگی۔ عمر رئیس سرخ نم آنکھوں سے ازبا کو بازو سے تھام کر ساتھ کھڑا کر چکا تھا۔ اسے میں نے خود اپنی زندگی میں شامل کیا ہے اور ہر چیز کی ذمہ داری میری ہے۔ اس کے خشک لہجے میں کہنے پر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میت اٹھی تو گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ پورا گھر سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ازبا نے کمرے میں آ کر عمر کو گم سم دیکھا تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونک گیا، پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم آرام کر لو، اس نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس نے اچانک سے کہا تو عمر کے باہر جاتے قدم تھمے اور اس نے پلٹ کر ازبا کو دیکھا۔ میں غلط نہیں تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس نے نم آنکھوں سے کہا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جیسے شکوہ کرتی ہوئی نظروں سے پوچھا تھا۔ لمبی کہانی ہے، بعد میں بتاؤں گا۔ ابھی میری بہنیں ایئرپورٹ جا رہی ہیں، انہیں الوداع کہہ آؤں، اس نے باہر جاتے ہوئے کہا تو ازبا بھی اس کے پیچھے دوڑی۔ اس کی دونوں بہنیں روتی ہوئی اپنے بھائی سے ملی اور پھر ازبا کو بھائی بھائی کی وجہ سے گلے لگانا پڑا اور وہ چلی گئی۔ اس پورے گھر میں اب بس وہ دو رہ گئے تھے۔ وہ ازبا کی جانب پلٹ کر اس کی جانب جانے لگا۔ ازبا گھبرا کر الٹے قدم اٹھانے لگی۔ مجھ سے ڈرتی کیوں ہو؟ ان 3 دنوں میں ایک دفعہ بھی تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے میں نے؟ اس نے ازبا کو کندھے سے تھام کر سرد لہجے میں پوچھا تو ازبا کا سر نفی میں ہلا۔ نہیں، اس نے آنسو پیچھے دھکیل کر کہا۔
نہ جانے زندگی اور کیا دکھاتی۔ میں دیکھ سکتا ہوں تمہیں آج سے چند سال پہلے ایک روڈ پر دیکھا تھا۔ تم ایک اندھے کو روڈ کراس کروانے میں مدد دے رہی تھی اور پھر میں نے تمہارے بارے میں ڈیٹیل نکلوا لی تھی۔ پھر معلوم ہوا تمہاری سوتیلی ماں لالچی ہے اور تمہیں پیسوں کے لیے کسی کے ساتھ بھی رخصت کر سکتی ہے۔ میں اندھا تھا، میں نے لالچ دی اور تمہیں رخصت کروا لیا۔ اس دن جو تمہارے لیے اپنائیت اور جذبہ پیدا ہوا تھا، تمہارے ساتھ رہ کر وہ اور بھی بڑھ گیا۔ میں دیکھتا تھا تم راستے میں سے چیزیں ہٹاتی ہو، کہیں مجھے چوٹ نہ لگ جائے، اور میں نے بالکل ٹھیک انتخاب کیا تھا۔ ازبا، تم نے مجھے میری قید تنہائی سے نکالا ہے۔ یہ سب ایک ڈرامہ ہے جو میں ایک وعدے کے تحت کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا، صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ازبا اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ مضبوط انسان نہ جانے اپنے اندر کیا کیا دبائے بیٹھا تھا۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ خود کو اندھا کیوں بنایا؟ اس نے تکلیف سے پوچھا تو عمر نے اس کی جانب دیکھا۔ ہم جڑواں بھائی تھے، ہم نے ہر چیز ایک ساتھ شیئر کی تھی، ہم بڑے ایک ساتھ ہوئے۔ ہمارا ایک دن ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں میرے بھائی نے اپنے سننے کی صلاحیت کھو دی تھی۔ ہم گھر آئے تو مجھے چوٹیں لگی ہوئی تھی اور میرا بھائی، وہ بالکل بے بس تھا، کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ وہ روتا تھا، چیختا تھا۔ ماما میرے پاس آئی اور کہا میں اپنے بھائی کے لیے اندھا بن جاؤں اور اس دنیا کے لیے بھی، تاکہ میرا بھائی خود کو کمتر محسوس نہ کرے۔ اور میں نے ماما سے وعدہ کیا جب تک اس کا ساتھ میرے ساتھ رہا میں یہ جھوٹا کردار نبھاؤں گا۔ وہ پہلے سن نہیں سکتا تھا اور پھر دھیرے 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 پاگل ہونے لگا۔ وہ میرے علاوہ کسی کی بات نہیں سنتا تھا۔ ہم یہاں سے دور چلے گئے، باہر گئے۔ وہاں میں نے پڑھائی کی، وہاں میں نارمل بنا رہا۔ پھر یہاں آیا، اپنے بھائی کے سامنے وہی کیریکٹر نبھانے لگا جو میری ماں نے کہا تھا۔ ماما ایک دن ہمیں چھوڑ کر چلی گئی اور میں نے سوچا اب میں اس رول سے باہر آ سکتا ہوں، لیکن میرے علاوہ کوئی نہ تھا جسے یہ معلوم ہوتا۔ میں نے یہ کیریکٹر اپنے بھائی کے لیے نبھانے کا سوچ لیا تھا۔ میری بہنیں بھی نہیں جانتی کہ میں باہر جا کر پڑا ہوں اور یہ سب جھوٹ ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اس کی آنکھیں نم تھی، وہ روتے ہوئے بتا رہا تھا۔ ازبا نے اس کا سر کندھے پر رکھ لیا۔ کبھی کبھی ماں باپ بھی کسی دوسرے بچے کو احساس کمتری سے نکالنے کے لیے کسی دوسرے بچے کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے عمر سے یہ وعدہ لیتے ہوئے سوچا بھی نہ ہوگا کہ عمر کے اندر کس قدر خالی پن رہ جائے گا۔ اب وہ ایک مکمل انسان بننے کی ریس میں دوڑے گا۔ لوگ حیرت کریں گے، سوال کریں گے۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اچانک سے ازبا نے کہا تو عمر نم آنکھوں سے اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ کیسا آئیڈیا؟ اس نے گھوم کر اس کی جانب رخ پھیرتے ہوئے کہا، یہی کہ آپ کسی دوسرے ملک جائیں اور سب میں مشہور کر دیں آپ آنکھوں کا آپریشن کروانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے کہا ہے آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ ہم اصل میں
किसी मुल्क जाएंगे और वहाँ 2-3 माह रह कर आ जाएंगे। आग की पट्टियों की पिक्चर्स मैं ले लूंगी, इसे स्टेटस पर डाल देंगे। इस तरह इस तरह सबको लगेगा आपकी आंखें ऑपरेशन से वापस आई हैं। इसने चुटकी बजाकर हल पेश किया था, जो उमर को काफी पसंद आया था। कह तो ठीक रही हो, ऐसे मुझे किसी को सफाई भी नहीं देनी पड़ेगी और ना ही मॉम के खिलाफ कोई कुछ कह सकेगा, वरना सब मॉम को गलत समझेंगे। वो बस अपने बच्चे को हर्ट करना नहीं चाहती थी, इसने नरमी से बताया। तो वो मुस्कुराकर इस में सर हिलाने लगी। हम आंखों के ऑपरेशन के बहाने हनीमून पर चलेंगे। उमर पटरी से फिसला तो अजबा ने इसे घूरा, फिर इसने अजबा को खुद पर गिरा लिया और अपने भाई की बातें इसे बताने लगा। वो कैसा था, क्या खाता था। अजबा ने सारी रात उमर की बातें सुनने में गुजारी थी और सुबह के करीब वो सोए थे। दूसरे रोज सोयम था, जिसमें मैयत में आने वालों ने शिरकत की थी और इसी वक्त उमर ने कह दिया वो यूरोप से आंखों का ऑपरेशन करवाने जा रहा है। ये बात एक से दूसरे दूसरे से तीसरे तक पहुंच गई थी। इसकी बहन की भी कॉल आई थी। आपको ये ख्याल अब आया है, हम तो कब से कहते थे। अब इसलिए आया होगा, लोग कहते होंगे आपकी बीवी खूबसूरत है और आपका देखने को दिल ललचाता होगा। इसकी बहनें तो फप्पा कुटनी थीं। वो सुनकर हंस पड़ा। अजबा का चेहरा सुर्ख होने लगा। वो वहां से उठ गई। दूसरे रोज इनकी फ्रांस की फ्लाइट थी। वो लोग पैकिंग कर चुके थे और फिर वो फ्रांस के लिए निकल गए। अजबा पुरसुकून और खुश थी। इसकी सौतेली माँ ने इसके साथ गलत करने की कोशिश की थी, जबकि इसके इसकी किस्मत ने इसके साथ कितना अच्छा फैसला किया था। एक मुकम्मल इंसान की तरस में दे दिया था, इस पर एहसान किया था। अजबा ने सोए हुए उमर पर नजर डाली और मुस्कुराकर इसके कंधे पर सर रख दिया। वो लोग होटल पहुंचे तो वहां रिलैक्स किया। फिर वो दोनों बाहर निकल कर घूमने लगे। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? इसने अचानक से सवाल किया। मतलब? उमर ने हैरानी से पूछा। मतलब खाने में? इसने हाथ दस्ताने में मसलते हुए पूछा। सर्दी लग रही है? इसने पूछा और साथ अपना कोट उतार कर इस पर डाल दिया। उमर, अब क्या करेंगे फिर? आप पहने, आपको ठंड लग जाएगी। इसने घबरा कर वापसी इसने घबरा कर वापस से इस पर कोट डालना चाहा। नहीं, मैं ठीक हूँ। अजबा, तुम ये पहन लो, मुझे आदत है। इसने मुस्कुरा कर कहा तो अजबा ने पहन लिया। अचानक इसकी आंखें भीग गईं और वो रोने लगी। क्या हुआ? उमर परेशान हुआ। मुझे मेरी अम्मी मेरी सौतेली बहन की उतरन देती थी और मैं वो पहनती थी, और आज आपका ये कोट पहनकर खुद को खुद खुशकिस्मत समझ रही हूँ। इसने रोने के दरमियान बताया तो वो इस पर मोहब्बत भरी नजरें डालकर इसे करीब कर गया। मेरी जान के लिए इससे भी ज्यादा चीजें। बस हुक्म करो, इसने अजबा की नाक खींचते हुए कहा। तो वो हंस पड़ी। आज रात एक फरमाइश कर सकता हूँ?
عمر نے سرگوشی میں سوال کیا۔ ازما نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سوالیہ نظروں کو پا کر عمر نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا۔ شادی والی سرخ ساڑی پہنو۔ ایک دن تم اپنی دوست کے ساتھ ایک مال میں آئی تھی۔ وہاں تم سرخ ساڑی دیکھ کر کہہ رہی تھی تم اپنی شادی پر یہ پہنو گی۔ جب سے تمہاری یہ خواہش میرے دل میں تھی، میں تم سے جب بھی شادی کروں گا تو تمہیں خوبصورت سی ریڈ ساڑی دوں گا۔ اور دیکھو، میں نے اس بات کو یقینی بنا لیا کہ تم ہی میری بیوی بنو۔ اس نے مسکرا کر کہا تو ازبا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں آپ کا کس طرح سے شکریہ ادا کروں؟ میں تو گونگی ہی ہو گئی ہوں۔ ازبا نے کہتے ہوئے سر اس کے سینے سے ٹکا دیا۔ عمر نے مسکرا کر اس کے سر پر بوسہ دیا اور یہاں سے ان کے درمیان ہر چیز نے ٹھیک ہونا شروع کیا تھا۔ اس رات وہ عمر کی خواہش پر ریڈ ساڑی پہنے جو عمر نے جان کر اس کے بیگ میں رکھی تھی، وہ پہن کر تیار ہوئی، اور اس دوران عمر نے کمرے کو خوبصورتی سے سجایا تھا۔ وہ ہر چیز چیک کر چکا تھا کہ ہوٹل روم میں کیمرے نہ ہوں۔ ان کی پرائیویسی زیادہ ضروری تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو عمر نے اسے وہیں سے گود میں اٹھا لیا اور گول گول گھمانے لگا۔ ازبا کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ پتہ ہے اس رات میں نے اپنے جذبات کو کس طرح سلایا تھا؟ تم قیامت ڈھا رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس طرح خود کو کنٹرول کروں۔ اس نے جذبات سے چول لہجے میں بتایا تو وہ اسے دیکھے گئی۔ مجھے پتا تھا آپ ٹھرکی ہیں۔ اس کی بات سن کر عمر کا کہکا جاندار تھا۔ یہ ٹھرک نہیں، محبت ہے، اس نے ازبا کو قریب کرتے ہوئے بتایا۔ کچھ بھی کہیں، مجھے آپ پر شادی کی رات سے شک تھا۔ اس نے منہ پھلا کر بتایا۔ وہ ایسا کہ ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ شک تھا؟ یقین نہیں نا؟ اب میں نے خود تمہیں سب سچائی بتا دی ہے۔ اب تو میری محبت پر یقین ہے؟ اس نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے سوال پوچھا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ مجھے خود سے زیادہ آپ پر یقین ہے عمر، اس نے مسکرا کر کہا تو وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اور تمہارا عمر اس یقین کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اس نے محبت سے ازبا کو باہوں میں بھر لیا تھا کہ وہ شرما کر اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ وہ دونوں صبح ہوٹل میں ناشتہ کرنے آئے اور ازبا کے سامنے جو چیز آتی وہ اسے پسند نہ کرتی واپس بھیج دیتی۔ عمر ہنسنے لگا۔ کیا کہنا ہے تم نے؟ تم تو ذرا سی محبت سے بگڑ گئی ہو۔ اس نے ازبا کے چہرے کے گرد اپنی نظریں باندھتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے اب بگاڑ دیا ہے۔ اب آپ سدھارنے کی کوشش بھی مت کریے گا ورنہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا تو وہ اس کی انگلی تھام گیا اور فوراً لبوں سے لگائی تو وہ سٹپٹا کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور ویسے بھی وہ پاکستان نہ تھا۔
عمر نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہم یہاں 2 ہفتے رک کر کہیں اور چلیں؟ ازما نے پرامید نظروں سے دیکھتے اس سے پوچھا۔ بالکل، تم جہاں کہو گی، ہم ہنی مون پر آئے ہوئے ہیں، اس نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ تو ازما نے چہرہ نیچے کر لیا۔ وہ ہنسنے لگا۔ ازبا ہر رات اس کی آنکھ کی پٹی کر کے اسٹیٹس لگاتی۔ سب اس کی صحت یابی کی دعا کر رہے تھے۔ ازبا، وہ اس کے سینے پر سر رکھے اس کے شرٹ پر لکیریں بنا رہی تھی۔ جب عمر نے اسے پکارا، تمہیں کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو مجھ سے کہنا، ڈرنا نہیں، اس نے کہا۔ تو ازما نے مسکرا کر سر اٹھایا اور تھوڑی اس کے سینے پر ٹکا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ سے ڈرتی ہوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں بھائی، تم نے تو مجھے ڈرا کر رکھا ہوا ہے، عمر نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ تو وہ ہنس پڑی، پھر دوبارہ سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ وہ 2 ہفتے رک کر لندن چلے گئے تھے، وہاں بھی خوب مزے کیے اور گھومے پھرے۔ واپس پاکستان آئے تو انہیں 3 ماہ لگ گئے تھے۔ ان کی بہنیں فوراً ملنے آئی تھیں، بے حد خوش تھیں۔ 1 مہینہ تو مبارکباد دینے والوں کا تنتنا بندھا رہا تھا۔ ازوا اس روز بہت تھکی ہوئی تھی، ملازمین کے ساتھ کام جو کرواتی رہی تھی۔ عمر آفس سے آیا تو اسے تھکن زدہ دیکھ کر پاس آیا۔ کیا ہوا میری بیوی کو؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ تھکن ہو گئی ہے، اس نے کہا۔ تو عمر اسے لٹا کر اس کے پاؤں دبائے۔ وہ کچھ ہی دیر میں نیند کی پرسکون آغوش میں چلی گئی تھی۔ عمر نے کمفرٹر اسے اڑایا اور لائٹس آف کر کے واش روم چلا گیا۔ وہ واپس آیا اور اس کے برابر لیٹ کر اس کی کلائی تھام کر پاس کیا کہ اس کے بنا تو عمر کا اب گزارا ہی کہاں تھا۔ وہ گسمسا کر عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سو گئی۔ صبح اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ شکر تھا عمر آفس نہیں گیا تھا۔ وہ اسے اسپتال لے کر گیا تو معلوم ہوا ازوا امید سے ہے۔ وہ بے حد خوش تھا۔ وہ بے حد خوش واپس آیا تھا۔ اس نے اسی دن سے ازوا پر سختی شروع کر دی تھی۔ بیڈ سے اترنے نہیں دیتا تھا، کھانا خود کھلاتا۔ ازوا ہنس پڑتی۔ وہ کہتا وہ ان دونوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ ازوا آدھی رات کو کچھ بھی کہتی، وہ فوراً ایک الرٹ فوجی کی طرح اٹھ کھڑا ہوتا۔ ازوا اور عمر نے جو سہا تھا اس کا بدلہ بہت اچھے سے مل گیا تھا اور آگے مزید ملنے والا تھا۔ ختم شد۔ تو ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، آپ لوگوں کو ازوا اور عمر کی یہ انوکھی داستان کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو اپنے نویلین فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیو کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔